اگر ایک شخص کی زندگی، اس کے فیصلے اور اس کی موت پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا تعین کر سکتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی بات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی ہو یا امریکی صدر کی سازش، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا وجود اب دشمنوں کے ایوانوں میں زلزلہ بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر خدا نخواستہ کل وہ ہم میں نہ رہے تو ایران کہاں جائے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم صرف ایک لیڈر نہیں، ایک نظریے، ایک خاندان اور ایک عالمی طاقت کے مرکز کی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہرام خالق۔ ویورز، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کون ہے اور ان کا خاندان کتنا بااثر ہے؟ آیت اللہ خامنائی کب اور کیسے ایران کے سپریم لیڈر بنے؟ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ کتنے طاقتور ہیں؟ خامنائی کی بیٹیاں کون ہیں؟ آیت اللہ خامنائی کی ذاتی زندگی کن کن نشیب و فراز سے گزری؟ آیت اللہ علی خامنائی کی ایران کے لیے کیا خدمات ہیں؟ آیت اللہ خامنائی امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیوں بن چکے؟ ویورز، یہ ساری بات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ایران کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اگر خدا نخواستہ شہادت کا رتبہ پایا تو آیت اللہ خامنائی کا ممکنہ جانشین کون ہوگا؟ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنگ کے اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے۔ ایران میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے اور یہ کتنا طاقتور اور بااثر عہدہ ہوتا ہے؟ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے متعلق وہ انفارمیشن جو لوگ بہت کم جانتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ ویورز، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اور اسرائیلی اعلیٰ ایرانی لیڈر کو قتل کرنے کے امکان کو مسترد نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی امریکی صدر ٹرمپ نے پہلے نہ کی یہ پلان ٹھیک نہیں، لیکن اچانک یو ٹرن لیا اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ہاں میں ہاں ملانے کا گرین سگنل دے دیا۔ لیکن ایران دشمن کی تمام ناپاک چالوں سے باخبر ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے دفاعی اور جارحانہ دونوں پالیسیز پر کام تیز کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کو قتل کرنے کا ایک اسرائیلی منصوبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے ایران پر حالیہ حملوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیتوں سے اسرائیل کی سلامتی کو لاحق خطرات کو دور کرنا ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں تہران میں برسر اقتدار رجیم تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے لیڈرز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن ٹرمپ کے حالیہ بیان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے میزائل نہ رکے تو آیت اللہ علی خامنائی کو قتل کر دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے ایرانی سپریم لیڈر کہاں چھپا ہے۔ سپریم لیڈر ہمارا آسان ہدف ہے، اس وقت ہم انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو قتل کرنے کے منصوبے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسترد کر دیا تھا، لیکن اب انہوں نے ایران کو بڑی دھمکی دی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر جاری بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دے۔ امریکی صدر نے کہا کہ لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ میزائل عام شہریوں یا امریکی فوجیوں پر داغے جائیں۔ ہمارا صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شدت اختیار کر چکی ہے، جبکہ اسرائیل کے حملوں میں ملٹری لیڈرشپ اور ایٹمی سائنسدانوں سمیت 200 سے زائد ایرانی شہید ہو چکے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنگ کے اختیارات پاسداران انقلاب اسلامی کی شورا کو منتقل کر دیے، جس کے بعد پاسداران انقلاب آئندہ تمام فیصلوں میں با اختیار ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق تمام اختیارات پاسداران انقلاب کی اعلیٰ قیادت کو منتقل کر دیے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے 5 روز سے عوامی سطح پر غیر موجودگی کے دوران پاسداران انقلاب کی اعلیٰ ترین کونسل کو اہم اختیارات منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔
یہ اقدام ان رپورٹس کے بعد سامنے آیا جن کے مطابق خامنائی کو شمال مشرقی تہران کے علاقے لوزان میں واقع ایک زیر زمین بنکر میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں وہ اپنے قریبی اہل خانہ بشمول ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کے ہمراہ موجود ہیں۔ ویورز، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلسل قتل کیے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ صہیونی ریاست کے خلاف بے خوف اور خطر ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ علی خامنائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی آمیز بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران صہیونیوں کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا اور ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ جون 2025 کا مہینہ ایران کے لیے سب سے نازک مرحلے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اب عالمی میڈیا پر بحث جاری ہے کہ خدا نخواستہ آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا تو ان کی جگہ کون ہوگا۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ متنازعہ بیان دیا کہ آیت اللہ خامنائی کو قتل کر دینا اسرائیل اور ایران کے درمیان پرانی دشمنی کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس اگلے ہی روز اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کورٹز نے زیادہ براہ راست دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ خامنائی کا انجام بھی سابق عراقی صدر صدام حسین جیسا ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی اس خفیہ منصوبہ بندی کو روک دیا تھا جس میں خامنائی کو قتل کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ اس کے باوجود نیتن یاہو اس منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اقدام کشیدگی نہیں بلکہ دشمنی کا خاتمہ لائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی ان دنوں اپنی فیملی کے ہمراہ ایک زیر زمین بنکر میں مقیم ہے، جہاں وہ مسلسل ملک کی سلامتی اور دفاعی معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تازہ ترین پیش رفت کے مطابق انہوں نے جنگی کارروائیوں کی مکمل ذمہ داری پاسداران انقلاب کو سونپ دی ہے، جس کے بعد اب ایران میں جنگ کے تمام اختیارات باضابطہ طور پر پاسداران انقلاب کے پاس ہیں۔ اس تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ کون ہیں اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ خامنائی کے خاندان کا ایران کی سیاست میں کیا کردار ہے۔ آیت اللہ خامنائی 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص ہیں۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ بہت سے نوجوان ایرانیوں نے ہمیشہ سے انہیں ہی اس کردار میں دیکھا ہے۔ وہ ایرانی ریاست کے طاقت کے مرکز میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ بطور رہبر اعلیٰ خامنائی کو کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کی طاقت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ جس کو چاہیں کسی بھی عوامی دفتر کے امیدوار کے طور پر چن سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں ایران کے روحانی پیشوا اور سپریم لیڈر، جنہیں ایران میں رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہا جاتا ہے، کی شخصیت غیر معمولی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ایران کے رہبر معظم کون ہے اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے، اس بارے میں بھی برطانوی نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی 1989 کے انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص ہیں۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ بہت سے نوجوان ایرانیوں نے ہمیشہ سے انہیں ہی اس کردار میں دیکھا ہے۔ کیا ایرانی سپریم لیڈر طاقت کا مرکز ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ ایرانی ریاست کے طاقت کے مراکز میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ بطور سپریم لیڈر خامنائی کو کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کی طاقت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ جس کو چاہیں کسی بھی عوامی دفتر کے امیدوار کے طور پر چن سکتے ہیں۔ ریاست کے سربراہ اور فوج کے کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے وہ ایران کے سب سے طاقتور شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ذاتی پروفائل اور معلومات کی بات کی جائے تو آیت اللہ خامنائی 1939 میں ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد کے ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر پر ہیں اور ان کے والد ایک درمیانے درجے کے شیعہ عالم تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ اپنے دور کے دیگر عالموں کی طرح ان کے کام کی نوعیت مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی تھی۔ بطور ایک بااثر خطیب وہ شاہ ایران کے نقادوں میں شامل ہو گئے۔ بالآخر 1979 کے انقلاب کے نتیجے میں ایران کے شاہ کا تختہ الٹ گیا۔ خامنائی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے بعد 1979 کے انقلاب کے 1 سال بعد انقلاب کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا
1981 میں خامنائی صدر منتخب ہو چکے، جبکہ 1989 میں روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد مذہبی رہنماؤں نے انہیں آیت اللہ خمینی کا جانشین مقرر کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کہاں رہتے ہیں؟ برطانوی میڈیا کے مطابق خامنائی بہت کم ایران سے باہر جاتے ہیں۔ وہ مرکزی تہران میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ باغبانی اور شاعری کے شوقین ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جوانی میں سگریٹ نوشی کرتے تھے، جو ایران کے مذہبی رہنما کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے۔ 1980 کی دہائی میں ان پر ہونے والے ایک قاتلانہ حملے کے بعد سے خامنائی اپنا دایاں بازو استعمال نہیں کر سکتے۔ خامنائی کی اپنی اہلیہ منصور خجست باقرزاد سے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ خامنائی خاندان شاذ و نادر ہی عوام یا میڈیا کے سامنے آتا ہے۔ خامنائی کے بچوں کی نجی زندگی کے بارے میں سرکاری اور مصدقہ اطلاعات بہت محدود ہیں۔ ان کے بچوں میں ان کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ اپنے اثر و رسوخ اور خامنائی کے قریبی حلقوں میں اپنے کردار کی وجہ سے سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ تو ویورز، دنیا کے نقشے پر کچھ لیڈر صرف حکمران نہیں، وقت کی روح بن جاتے ہیں۔ ایرانی لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صرف ایران کے رہنما نہیں، وہ ایک سیاسی، مذہبی اور عسکری نظریے کی علامت ہیں۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا ایک شخص کی غیر موجودگی پوری قوم کو اندھیروں میں دھکیل سکتی ہے، یا ایران ایک نیا چہرہ اور نیا راستہ چنے گا؟ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔